السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماریہ فاروقی کے قلم سے تحریر کردہ ناول سفر یقین محبت کی ایپیسوڈ 14۔ ایپیسوڈ کو شروع کریں گے مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وہ سب سے چھپ چھپا کر اوپر شاہ کے کمرے میں آ گئی۔ ہر چیز کو چھوتے وہ اس کی خوشبو خود میں اتار رہی تھی۔ دیوار پہ لگی تصویر کو دیکھ کر وہ محبت سے اس تصویر کو چھونے لگی۔ پتہ نہیں کب، کیوں اور کیسے میں اس نا انجان سفر پر نکل آئی جس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کب اتنا بھٹک گئی کہ آپ کو بھائی کہتی کہتی ایک نئے رشتے کی تلاش میں جٹ گئی۔ میری آنکھوں میں امڑنے والے یہ جگنو تب سے ہیں جب شاید میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ جذبات کیا ہوتے ہیں، یا یہ جو محبت ہوتی ہے یہ کمبخت ہے کیا۔ شاہ، پہلے آپ کا کام کرنا اچھا لگتا تھا، پھر آہستہ آہستہ ہر اس کام سے دلچسپی ہونے لگی جس میں آپ کا ذکر، آپ کا ساتھ یا خیال ہوتا۔ میرے اندر پنپتا یہ بیج کب درخت بن گیا اور کب اس درخت نے اپنے محبت کے پتوں کو اتنا ہرا اور شاداب کر لیا، باخدا مجھے نہیں پتا۔ میں جانتی ہوں میری اور آپ کی عمر میں بہت فرق ہے، مگر محبت عمر کا فرق دیکھتی ہے کیا؟ محبت تو بس ہو جاتی ہے، اور مجھے ہو گئی آپ سے شاہ۔ نہیں کہنا چاہتی میں آپ کو بھائی، نہیں ہیں آپ بھائی میرے، آپ تو وہ ہیں جن کے کندھے پہ سر رکھ کر میں اپنے دل کی ہر بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہر سفر، ہر گلی، ہر در آپ کے ساتھ آپ کا ہاتھ پکڑ کر عبور کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے ہمیشہ خود کو ویسی لڑکی رکھا جو آپ کے لیے معتبر اور پسندیدہ رہی ہو، مگر پھر بھی وہ ماہی۔ علیشہ نے آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو ہاتھ سے صاف کیا۔ وہ میری جگہ لے گئی، وہ بے باک اور بے حیا لڑکی ہو کر بھی آپ کے دل پر چڑھ گئی۔ ارحا کو لگتا ہے کہ آپ ماہی کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچتے، مگر میں جانتی ہوں کہ ایسا ہی ہے۔ وہ لڑکی جس نے اپنا نام آپ کے منہ سے سننے کے لیے لاکھ جتن کیے ہوں، آپ کی آنکھوں میں خود کے لیے کچھ دیکھنے کی خواہش کی ہو، اپنی آنکھوں کو آپ کے خواب دکھائے ہوں، وہ لڑکی آپ کی آنکھوں میں ویسے ہی جذبات کسی اور کے لیے دیکھ لے اور یہ ماننے سے انکار کر دے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تو اس لڑکی کی محبت پر تف ہے۔ محبت کرنے والی آنکھیں محبت کرنے والے کی آنکھیں نہ پڑھ سکیں تو لعنت ہے ایسی آنکھوں پر۔ وہ آنکھیں جن پر حق میرا تھا، آج وہ کسی اور کو چاہتی ہیں، تو کیسے نفرت نہ ہو مجھے اس سے جو دل کا سکون چھین لے۔ شاہ، ایسے شخص سے تو نفرت ہو ہی جاتی ہے، تو پھر مجھے بھی ماہی سے نفرت ہو گئی، اس کے نام سے، اس کے کردار سے، وجود سے، اس کے ہماری زندگیوں میں ہونے سے، ہر چیز سے نفرت اب اس کی ہچکی بن چکی تھی، مگر پھر بھی وہ ضبط کے ساتھ شاہ کی تصویر کے سامنے کھڑی اس سے محو گفتگو تھی۔ چھین لیا اس بے حیا نے آپ کو مجھ سے، در بدر کر دیا، مجھے صحرا میں بھٹکنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔ پہلے پہل میں خوش تھی کہ اگر آپ میرے نہیں ہوں گے تو ماہی کے کون سا ہو جائیں گے، مگر شاہ آپ میرے نہیں ہیں یہ بات کتنا تڑپاتی ہے کوئی مجھ سے پوچھے، اور وہ آپ کی نہیں، اس پر آپ تڑپیں گے، یہی لمحہ نفرت بھر دیتا ہے میرے دل میں اس لڑکی کے لیے، شدید نفرت۔ شاہ خدا کرے وہ مر جائے، ایک بار رو کر آپ چپ ہو جائیں، میرے ہو جائیں۔ روتے روتے علیشہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی، تبھی اس کی نظر زمین پر پڑے دوپٹے پر پڑی۔ ماہی اس کمرے میں آتی ہے؟ اس نے منہ میں بڑبڑایا، مگر کیوں؟ یہ تو شاہ کا کمرہ ہے، تو وہ یہاں کیوں آتی ہے؟ دوپٹے کو پھاڑتے علیشہ آنکھیں بند کیے زور زور سے رونے لگی۔ تبھی دروازے کے باہر سے کسی کے بولنے کی آواز سن کر اس نے دوپٹہ بیڈ کے نیچے پھینکا اور خود کو کمپوز کر کے مڑی۔ ماہی تم یہاں؟ یہی سوال میں بھی کر سکتی ہوں، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ تو ان کا کمرہ ہے، تمہارا تو نہیں، تو پھر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ علیشہ نے جواب دینے کے بجائے کڑواہٹ بھرے لہجے میں سوال کیا۔ میں اسی کمرے میں سوتی ہوں، میرا دوپٹہ رہ گیا تھا تو وہ لینے آئی تھی، اور تم روئی ہو؟ ماہی نے علیشہ کا چہرہ دیکھ کر تشویش سے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں کیوں رونے لگی؟ میں تو بس ویسے ہی آئی تھی، کتنے دن ہو گئے انہیں گئے، تو بس ایسے ہی دل چاہا تو آ گئی۔ بہت پیار کرتی ہو تم اپنے بھائی سے؟ ماہی دوپٹہ ڈھونڈتے ہوئے بولی۔ ہاں بہت، اور تم بھی تو کرتی ہو، تمہارے بھی تو بڑے بھائی ہیں۔ ماہی مسکرا کر کھانسنے لگی۔ میرا بھائی؟ اگر میرا بھائی ہوتا تو بالکل میرے جیسا ہوتا، تمہارے بھائی جیسا کھڑوس، اکڑو اور ہر ٹائم چیخنے چلانے والا، سب کو قابو میں رکھنے والا نہیں۔ اتنے برے لگتے ہیں اگر تو آتی کیوں ہو یہاں، مدد کیوں لیتی ہو؟ علیشہ نے گہری نگاہ اس پر ڈال کر پوچھا۔ برا تو نہیں لگتا وہ مجھے، ماہی کی زبان سے جلدی سے پھسلا، جس پر وہ خود تشویش میں آ گئی۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اچھا ہے، مدد کرنے والا ہے، بس اتنا ہی، مگر جیسا لگاؤ تمہارا ہے ویسا نہیں ہے۔ تم بہن ہو، میں صرف کزن ہوں، فرق ہے جو اس کی زندگی میں تمہاری اہمیت ہے وہ میری تو نہیں ہو سکتی۔ تمہیں بہن سمجھتے ہیں، بلکہ مانتے ہیں، اور میں صرف چچا زاد ہوں۔ مجھے بہن تو تمہیں محبوبہ سمجھتے ہیں۔ علیشہ منہ میں بڑبڑائی۔ کیا کہا؟ نہیں کچھ نہیں، اگر نہیں مل رہا دوپٹہ تو نہ لو، تم کون سا پہلے دوپٹے لیتی تھی؟ علیشہ نے ایک اور زہریلا وار کیا۔
نہیں، وہ عشاء کی نماز پڑھنی تھی، میں اس دوپٹے سے نماز پڑھتی ہوں تو بس اس لیے، یہی ہوتا ہے روز، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ تم یہ نماز کیوں پڑھنے لگ گئی ہو؟ کسی کو مانگتی ہو کیا؟ علیشہ آخر دل کی بات منہ پر لے ہی آئی۔ ہاں، نماز مانگنے کے لیے ہی پڑھتے ہیں، تم بھی اسی لیے پڑھتی ہوگی، بلکہ سب اسی لیے ہی پڑھتے ہیں، مگر مانگنا سب کا الگ الگ ہوتا ہے۔ جیسے میں سکون مانگتی ہوں، خود کو اللہ کے قریب کروں یہ مانگتی ہوں، تم کسی شخص کو مانگتی ہوگی، کوئی نماز کی توفیق مانگتا ہوگا، بس مانگنا الگ ہے مگر مقصد سب کا ایک ہی ہوتا ہے۔ ماہی علیشہ کا نقطہ سمجھ کر طنزیہ انداز میں بول کر وہاں سے جانے لگی۔ اور ہاں، باہر آنے سے پہلے لائٹ بند کر کے آنا، کہہ کر ماہی اپنے کمرے کی طرف چل دی اور علیشہ دانت پیستے دروازہ زور سے بند کرتی نیچے کی طرف چل دی، جہاں سب لاؤنج میں 12 بجنے کا انتظار کر رہے تھے۔ علیشہ کو دیکھ کر ارہا بھاگ کر اس کی طرف آئی۔ کہاں تھی تم؟ 12 بجنے لگے ہیں، بھائی کو وش نہیں کرنا کیا؟ چلو بیٹھو یہاں، میں ماہی کو بلا کر لاتی ہوں، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ ارہا وہ آ جاتی ہے، ابھی تم ہادی کو تو کال کرو، پھر شاہ کو کال کرتے ہیں۔ جی بھابھی۔ ارہا آیت کی بات سن کر سامنے LED پہ کانٹیکٹ فون سے کال ملانے لگی۔ وہ آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب اچانک اس کا فون بجا۔ ادھر ادھر دیکھتے بیڈ پر پڑے بچتے فون کو شاہ نے جلدی سے اٹھایا۔ السلام علیکم۔ فون کو منہ کے سامنے کرتا وہ ہادی سے مخاطب ہوا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ؟ ارہا ہلکی سی آواز میں کھانسی۔ یہ تم بھی کال پہ ہو؟ جواب دینے کی بجائے سب یکجان ہو کر بولے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر شاہ، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ سب نے ہوا میں ایک زوردار سا بم پھوڑا جس سے بہت سارے رنگ برنگا ستاروں جیسا چمکیلا پارا ہوا میں رقص کرنے لگا۔ جزاک اللہ خیر و احسن۔ شاہ بھائی، اگر آپ یہاں ہوتے تو ہم آپ کی سالگرہ سیلیبریٹ بھی کرتے، مگر کوئی نہیں، جب آئیں گے تو ضرور کریں گے۔ بہت شکریہ۔ جواب دے کر وہ الماری سے کوٹ نکالنے لگا ہی تھا کہ ماہی کی آواز پر ٹھٹک گیا۔ ہیپی برتھ ڈے شاہ، I wish for immense happiness and that it finds you in whichever way you have always wanted. May your knees never give up on you, come what may. Happy birthday once again. آمین، جزاک اللہ۔ وہ ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جو مسکراہٹ کسی کا دل جلانے کے لیے کافی تھی۔ اوکے بھائی، اب میں چلتا ہوں، میری میٹنگ ہے۔ ایک بار پھر سب کا شکریہ مجھے یاد رکھنے کے لیے، کہہ کر شاہ نے فون بند کر دیا اور مسکراتا ہوا آف وائٹ جینز کی جیب میں ہاتھ ڈالے باہر نکل گیا۔ مدھم سی صبح سویرے کی روشنی میں وہ ٹریک سوٹ پہنے جاگنگ کر رہا تھا۔ پسینے سے شرابور ہو کر وہ ایک جگہ سانس لینے کے لیے رکا۔ سرخ و سفید رنگ ہلکی ہلکی شیف میں کالے رنگ کا ٹریک سوٹ پہنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے وہ ہانپتا ہوا ایک جاذب انسان لگ رہا تھا۔ جوان، بیٹھ جاؤ، کب سے بھاگ رہے ہو؟ ایک درمیانے قد کا 40-50 سال کا مرد اسے کہتا ہوا آگے کی طرف بھاگا۔ اس کی بات پر مسکرا کر ہادی قریب ایک بینچ پر بیٹھ کر فون دیکھنے لگا۔ 7 بج گئے ہیں، گھر چلنا چاہیے۔ سوچتے ہادی اٹھ کر گاڑی کی طرف بڑھا اور کال ملا کر فون گود میں رکھتے اس نے اسٹیئرنگ سنبھالا۔ فون کی بیل سے اس کی آنکھ کھلی۔ آدھی کھلی آنکھوں سے آیت نے فون کان کے ساتھ لگا کر ہیلو کہا۔ السلام علیکم ڈیئر وائف، اٹھی نہیں ابھی تک آپ؟ ہادی کی آواز سن کر آیت جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نیند ایسے ہوا میں اڑ گئی جیسے وہ سو ہی نہیں رہی تھی۔ آپ اتنی صبح؟ اتنی صبح کہاں، 7 بج گئے ہیں اور آپ کی ابھی صبح نہیں ہوئی؟ کیا 7 بج گئے؟ میری نماز میں سو گئی۔ او گاڈ، رات لیٹ سوئی تھی اس وجہ سے۔ آیت ماتھے پر ہاتھ رکھے افسوس سے بول رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بیوی صاحبہ، قضا ادا کر لیجیے گا، مگر جلدی اٹھیں اور نیچے جائیں، شاپنگ کر کے گھر واپس آئیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ کیوں، کوئی کام تھا؟ جی کام تھا، وہ یہ کہ ہر صبح آپ کو دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے اور آج آپ دکھی نہیں تو دل میں ہلچل ہو رہی ہے۔ آیت شرم سے منہ نیچے کرتے ہوئے آہستہ سے بولی، اللہ حافظ۔ ارے سنو، مگر فون کٹ چکا تھا، پاگل۔ ہادی مسکراتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا۔ لان میں نسیم بیگم کو چہل قدمی کرتا دیکھ وہ ان کی طرف بڑھ گیا۔ السلام علیکم امی جان۔ وعلیکم السلام، کہاں سے آ رہے ہو اتنی صبح؟ جاگنگ کرنے گیا تھا، آپ بتائیں خیریت؟ ہاں، تم لاہور نہیں گئے، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ نہیں امی جان، میں نہیں جاؤں گا، یہاں بہت کام ہے، پھر شادی والا گھر ہے، اپنی شادی کے انتظامات خود دیکھنے ہیں تو بس اس لیے مصروف ہوں۔ وہ لوگ بھی کل واپس آ جائیں گے، باقی ایان اور حسن ہے وہ دیکھ لیں گے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، چائے بنانے جا رہی ہوں، اگر چاہیے تو پی لو۔ جی آپ چلیں، میں کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ خانم بھی آپ بیٹھ جائیں، ہم خود لے لیں گے، اور میں شاہ بھائی کو کہتی ہوں وہ آپ کے پاس ایک ملازمہ رکھ دیں، آپ اکیلی تھک جاتی ہوں گی۔ نہیں زویا بیٹی، ایسا نہیں ہے، یہاں ہوتا کون ہے، بس میں اور ماہی، یا ملازمہ صبح آتے ہی کام کر کے چلی جاتی ہے اور میں آہستہ آہستہ سارا کام کر لیتی ہوں، اگر مکمل آرام کرنے لگی تو بالکل ہی بیٹھ جاؤں گی، تو بس اس لیے ایسے ہی ٹھیک ہے۔ تم لوگ ناشتہ کرو، میں ماہی کو بلا کر لاتی ہوں۔ نہیں خانم بھی آپ بیٹھیں، میں ماہی کو بلا کر لاتی ہوں، کہتے آیت فوراً اٹھی۔ آیت بھابھی، آپ کو ماہی کا کمرہ پتہ ہے؟
علیشہ نے جاتی ہوئی آیت کو روک کر پوچھا۔ ہاں دیکھا ہے میں نے کل، پتہ ہے مجھے۔ نہیں، میں اس کے سونے والا کمرہ پوچھ رہی ہوں۔ وہ شاہ بھائی کے کمرے میں سوتی ہے نا، اس لیے پوچھ رہی تھی۔ شاہ کے کمرے میں؟ مگر کیوں خانم بھی؟ آیت نے سب کی نظروں کا سوال پوچھا۔ نہیں بیٹی، وہ وہاں تو نہیں سوتی ہے۔ میں جاتی ہوں نا شاہ کے کمرے میں، وہ کبھی کبھی تو وہاں نماز ادا کر لیتی ہے۔ ایک بار ہی سوئی تھی، وہ بھی میرے ساتھ۔ وہاں اس کے علاوہ تو وہ اپنے کمرے میں سوتی ہے۔ علیشہ کی بات کا مطلب سمجھ کر انہوں نے ماہی کو مکمل صاف رکھنے کی کوشش کی تھی، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئی۔ تم بیٹھ جاؤ، ماہی آ گئی ہے۔ سیڑھیوں میں کھڑی ماہی کو دیکھ کر خانم بھی فوراً بولی، ماہی جلدی سے آ جاؤ، ناشتہ کر کے شاپنگ پہ جانا ہے۔ آیت نے ٹیبل کے قریب آتی ماہی کو دیکھ کر کہا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، آپ لوگ ناشتہ کر لیں پھر چلتے ہیں۔ جواب دے کر ماہی باہر کی طرف بڑھتی۔ ناشتہ تو ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں، کہتا حسن فوراً کھڑا ہوا۔ ہاں تم اور ماہی جاؤ گاڑی میں بیٹھو، ہم 5 منٹ میں آتے ہیں، کہتے ہی زویا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اوکے جی، کہہ کر حسن ماہی کے پیچھے لپکا۔ ماہی گاڑی کے پاس کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی جب حسن کی آواز سن کر مڑی۔ ہائے حسینہ، کیسی ہو؟ میرا نام ماہین ہے، نہ کہ حسینہ، تو پلیز ماہین یا ماہی کہہ لیں۔ اس سے اب کیا فرق پڑتا ہے، جو بھی کہوں ہو تو میری۔ اس نے ماہی کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ ماہی ایک دم سے اس کے پاس سے دور ہٹی جیسے کرنٹ سا لگا ہو۔ تمہارے بالوں کی خوشبو کتنی پیاری ہے، کون سا شیمپو لگاتی ہو؟ حسن نے ماہی کے بالوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بدتمیزی؟ ماہی ابھی اتنا ہی بولی کہ سب باہر آ گئے تو وہ چپ کر کے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ کار میں بیٹھتے ہی ماہی میسج ٹائپ کرنے لگی۔ ملائکہ، اگلے آدھے گھنٹے میں پیکیجز مال میں ملو، بہت ضروری ہے، پلیز جلدی۔ سینڈ کا بٹن دبایا۔ اوکے۔ 2 منٹ بعد جواب آیا۔ جواب دیکھ کر ماہی نے فون بیگ میں ڈال دیا اور باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اگلے 10 منٹ میں وہ مال کی ایک بڑی شاپ میں کھڑی لہنگا دیکھ رہی تھی۔ ماہی یہ دیکھو، یہ ٹی پنک اور کاپر کلر کا ہے اور لہنگا بھی بالکل فیشن کے مطابق ہے، کیا کہتی ہو؟ آیت نے لہنگا دیکھتے ماہی کو مخاطب کیا۔ جو مرضی خرید لیں، نکاح پر ہی پہننا ہے۔ میں نے کچھ پرفیومز وغیرہ خریدنی ہے، میں لے کر آتی ہوں۔ میں بھی ساتھ چلتی ہوں، ارہا نے فوراً کہا۔ ماہی نے اپنی کلائی پر باندھی گھڑی سے ٹائم دیکھا، ابھی 11 بجے ہیں، ابھی ٹائم ہے۔ ٹھیک ہے ارہا، چلو۔ وہ پنک اور براؤن پلین ٹاپ اور بیل باٹم پہنے، بالوں کا جوڑا بنائے، ماتھے پر سن گلاسز رکھے، کسی ماڈل کی طرح آگے کی طرف چلنے لگی، جبکہ ارہا بھاگ کر اس کے برابر ہوئی۔ پرفیومز کی ایک بڑی سی دکان میں داخل ہو کر مختلف پرفیومز کو اپنے ہاتھ پر چھڑک کر سونگھتی اور پھر ناک چڑھا کر وہیں چھوڑ دیتی۔ ماہی، ہاں تم کوئی پرفیوم ڈھونڈ رہی ہو؟ ان میم سے پوچھ لو، ہو سکتا ہے وہ پرفیوم تمہیں دکھائی نہ دے رہی ہو۔ ارہا نے ماہی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ یار ڈھونڈ تو رہی ہوں، مگر مجھے اس روم اسپرے کا نام نہیں پتا، بس خوشبو سے واقف ہوں۔ تم نے وہ خوشبو سونگھی کہاں ہے؟ شاہ کے کمرے میں۔ ماہی نے بیگ سے کچھ ڈھونڈتے ہوئے بے دھیانی سے بولی۔ ارہا نے ایک عجیب سی نگاہ ماہی پر ڈالی۔ دونوں کی نظروں کا تعاقب ہوا۔ ماہی نے یقیناً کچھ غلط کہہ دیا تھا جو ارہا نے اسے اس نگاہ سے دیکھا، مگر پرواہ کسے تھی؟ ماہی بھائی سے پوچھ لو، ڈھونڈنے سے بہتر ہے، کیونکہ وہ بہت کلاسی چیز کا انتخاب کرتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے وہ اسپرے یہاں پر نہ ہو۔ کہتے ماہی آگے کی طرف بڑھ گئی۔ ارہا بھی اس کی سیٹ میں اس کے پیچھے چل پڑی۔ کچھ پرفیومز وغیرہ خرید کر ماہی کاسمیٹک اسٹور سے باہر آ گئی، تبھی اس کا فون بجا۔ ملائکہ کالنگ دیکھ کر اس نے فوراً فون اٹھایا۔ ہاں ملائکہ، کہاں ہو؟ جہاں بولا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آتی ہوں 5 منٹ میں، کہتے ہوئے ماہی ارہا کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارہا، میری دوست آئی ہے تو مجھے اس سے ملنا ہے، تو تم؟ ماہی نے بھی اتنا ہی بولا کہ آیت زویا وغیرہ آ گئی۔ آپ ہی، میں نے ملائکہ سے ملنا ہے، باہر کافی شاپ میں ہے، میں نے جو خریدنا تھا میں خرید چکی، باقی آپ دیکھ لینا اور شاپنگ مکمل کر کے باہر آ جانا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، ہماری شاپنگ رہتی ہے تو ہم باہر ملتے ہیں۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہیں آیت بھابھی، تم جاؤ، ایان نے فوراً بولا۔ ماہی تھینک یو کہہ کر باہر نکل گئی۔ اگلے 5 منٹ میں وہ رائل کافی شاپ پہنچ گئی۔ دروازے سے ہی ماہی کو ملائکہ آرڈر دیتی دکھائی دی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام۔ ملائکہ کھڑی ہو کر ماہی کے گلے لگی۔ آپ پلیز آرڈر لے آئیں، ملائکہ نے پاس کھڑے ویٹر کو کہا۔ اب تم بتاؤ کیا ہوا ہے، اتنی افراتفری میں کیوں بلایا ہے؟ تم بتاؤ کیسی ہو اور آنٹی کیسی ہیں؟ میں تو ٹھیک ہوں، مگر مما نہیں ٹھیک ہیں۔ کیوں، کیا ہوا آنٹی کو؟ کچھ نہیں یار، ان کے جوڑوں میں درد ہے تو ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیا ہے آج کا، دیکھو کیا بتاتا ہے اب۔ وہ میں ساتھ جاؤں گی کیونکہ بھائی بھی اسلام آباد ہوتے ہیں اور بابا کام کے سلسلے میں شہر سے باہر ہیں۔ تم مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تمہاری مدد چاہیے مجھے، بہت ضروری مدد۔ اللہ خیر کرے، بتاؤ، میں حاضر ہوں اپنی جان کے لیے، ملائکہ نے لہراتے انداز میں کہا۔ یار مجھے امریکہ کی ٹکٹ چاہیے، وہ بھی 1-2 دن کے اندر اندر، 1-2 مہینے کے لیے، کچھ بھی یا زیادہ جو بھی ہو، سیٹ کنفرم تک کروانا سب تمہارا کام ہے۔ میرے پاس وہاں کی نیشنلٹی ہے تو مجھے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم نے ایک بار بتایا تھا کہ تمہارے بھائی ایئرپورٹ پر ہوتے ہیں، تو تم میرا یہ کام کروا دو پلیز۔ یہ کام میں خود بھی کر سکتی تھی، مگر اگر خود کیا تو فیملی کو پتہ چل جائے گا اور میں ابھی کچھ بتانا نہیں چاہتی۔
وہ تو ٹھیک ہے، میں کہہ دیتی ہوں بھائی سے، وہ کر دیں گے، مگر اچانک تمہیں جانا کیوں ہے؟ ایسے جانے کی وجہ کیا ہے؟ ملائکہ نے تشویش سے پوچھا۔ یار تم جانتی ہو کہ میں کینفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، میں یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کرنا چاہتی تھی اور میں نے اپنے وہاں کے ٹیچر سے بات کی تھی تو وہ میرے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں، تمام سیکیورٹی دیں گے، مگر میرے بابا مجھے نہیں جانے دینا چاہتے۔ کچھ مسائل ہو گئے تھے وہاں جس وجہ سے انہیں میری سیکیورٹی کو لے کر کچھ مسئلہ ہے، مگر میں سیف رہوں گی، اس لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ تم کسی کو بتائے بغیر رازداری سے میرا یہ کام کروا دو گی؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹکٹ کب کی کروانی ہے؟ 2-3 دن میں سے کسی بھی دن کی کروا دو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بھائی سے بات کر کے بتاتی ہوں۔ یہ لو میرا پاسپورٹ اور یہ چیک، بس میرا کام ہو جانا چاہیے۔ بھروسہ کر رہی ہوں میں تم پر، مجھے یقین ہے کہ تم میرا ساتھ دو گی۔ واہ، پاسپورٹ بھی لائی ہو تم؟ بالکل پریشان نہیں ہو، چھوٹا سا کام ہے، بھائی کر دیں گے، باقی بھائی سے میں تمہاری بات کروا دوں گی۔ یہ ہمیشہ میرے بیگ میں ہوتا ہے، مگر ٹھیک ہے جیسے بھی کرو، مگر 25 سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آرام سے کافی پیو۔ ہاں، ماہی نے بھی کافی کا کپ اٹھایا ہی تھا کہ آیت کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ السلام علیکم۔ آیت نے ملائکہ کو سلام کیا اور خوش دلی سے اس سے ملی۔ یہ میری آپی ہیں آیت، اور یہ میری کزنس ہیں۔ چلو ملائکہ میں چلتی ہوں اور یہ کافی بھی لے کر جا رہی ہوں۔ کہتے ہوئے ماہی ملائکہ کے گلے لگی۔ آئی ایم سوری، مجھے تم سے اتنا جھوٹ بولنا پڑا، میں حقیقت سے تمہیں آگاہ نہیں کرنا چاہتی، تمہارے سامنے میں اتنا دل کو نہیں کھول سکتی ہوں۔ میڈم کتنے دن کے بعد گلے لگیں گی؟ اب آپ جو اتنا لمبا مصافحہ کر رہی ہیں۔ ایان کی بات سن کر دونوں ایک دوسرے سے دور ہوئیں۔ اوکے، اللہ حافظ کہہ کر سب گاڑی کی طرف بڑھے۔ ایان نے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ دوست کافی پیاری تھی تمہاری، ارہا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماہی کچھ بولتی اس سے پہلے ایان بول پڑا، یہ خود کم پیاری ہے۔ ایان نے بیک مرر سے ماہی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، لمبے براؤن اسٹریٹ بال، بڑی بڑی کان جیسی براؤن گہری آنکھیں، گورا رنگ اور اس شفاف چہرے پر یہ پیارے سے ڈمپل، ہمارے خاندان کی سب سے پیاری گڑیا جو ایک بار دیکھے یقیناً فدا ہو جائے۔ ایسے ہی تو میرے بھائی کو پسند نہیں آئی۔ بہت شکریہ بھائی، مگر میری آپی اس سے بھی زیادہ پیاری ہیں، ماہی نے منہ جھکاتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ ہاں تو میں نے کب کہا؟ اگر تم پری ہو تو آیت بھابی شہزادی ہیں، دونوں ہی بہت پیاری ہو۔ بس کر دیں ایان بھائی، یہ نہ ہو کہ زویا آپی گھر جا کر سر کھول دے آپ کا۔ ارہا نے درمیان میں مداخلت کر کے ایان کو آگاہ کیا جو آیت اور ماہی کی تعریفوں کے قصیدے پڑھ رہا تھا۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری بیوی بہت اچھی ہے۔ کہتے ہوئے ایان نے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی زویا کو دیکھا۔ کیوں زویا؟ جی بالکل، آپ چپ کر کے گاڑی چلا لیں۔ زویا کے الفاظ سن کر سب ہنسنے لگ گئے۔ یہ حسن بھائی کہاں گئے ہیں؟ علیشہ نے بات کو بدلنے کے لیے حسن کا پوچھا۔ دوست سے ملنے گیا تھا، کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے پہلے گھر پہنچ جاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ایان کی بات پر مختصر سے جواب دے کر علیشہ باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ ماہی، ویسے تم ایان بھائی سے پوچھ لو پرفیومز کا، بھائی کو پتہ ہوگا کیونکہ یہ شاہ بھائی سے اکثر منگواتے ہیں۔ کون سی پرفیومز؟ ایان نے بیک مرر سے دیکھتے پوچھا۔ پتہ نہیں، اس کو شاہ بھائی کی پرفیومز بہت پسند آئی ہیں، نام نہیں پتہ تھا تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ سے پوچھ لے۔ ارہا نے بات مکمل کی۔ پرفیوم نہیں ہے، روم اسپرے ہے کوئی، بہت پیاری خوشبو ہے، اس لیے اس بوتل پہ نام نہیں ہے کوئی، بس اس لیے ڈھونڈ رہی تھی۔ پتہ نہیں اب کون سی ہے، وہ کون سا کوئی ایک پرفیوم اور اسپرے استعمال کرتا ہے، جب آئے گا تو پوچھ لینا۔ جی بھائی، مختصر سے جواب دیے ماہی موبائل فون استعمال کرنے لگی۔ دوپہر کے 2 بج چکے تھے اور موسم شام کے 5 بجا رہا تھا۔ آسمانی رنگ کا آسمان اب لال ہونے لگا تھا۔ لگتا ہے آج بارش ہوگی، ایان نے مرر سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے اس لیے جلدی گاڑی چلائیں۔ ہاں جی میڈم، ہم پہنچ چکے ہیں۔ ایان نے گاڑی پورچ کی طرف بڑھائی۔ السلام علیکم بی جان۔ وعلیکم السلام بچے، بہت دیر کر دی۔ جی بس شاپنگ مال میں وقت لگ گیا، آیت نے مختصر سے جواب دیا۔ چلو کوئی بات نہیں، تم لوگ بیٹھو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ ماہی، یہ تمہارا سامان ہے، یہ تم لے جاؤ اپنے کمرے میں، اپنے سامان میں رکھ لینا، باقی سامان زویا چیک کر لیتے ہیں، پھر گاڑی میں رکھوا دیں گے۔ ہاں، اور آیت، یہ ارہا اور علیشہ کے کپڑے انہیں پکڑاؤ، ایک بار پہن کر دیکھ لیں، پھر 100 مسائل نکل آتے ہیں لوگوں کے، اس لیے ٹرائی کر لو۔ ان کو کیا ضرورت پڑی ہے پہن کر چیک کرنے کی؟ پہن کر چیک تو برائڈلز کو کرنا چاہیے، ان کی تیاری مکمل ہونا ضروری ہے، باقیوں کی تو خیر ہے۔ کیوں ہونے والی بیگم صاحبہ؟ حسن الوی نے اندر آتے ہی زویا کی بات پر شوق سے رد عمل دیا۔ ماہی ایک حقیر سی نظر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ ہا ہا ہا، لو بھائی، تمہاری ہونے والی بیوی شرما گئی۔ بی جان، ماہی کپڑے بدل کر بالوں کا جوڑا بناتی کچن میں آئی۔ جی بچے۔ بی جان، آج موسم کافی اچھا ہے، مجھے لگتا ہے بارش ہو جائے گی، اور اگر آج بارش ہوئی تو لاہور کی سڑکیں اس بارش میں ایسی ڈوبیں گی کہ 1 ہفتہ ان میں سے پانی نہیں نکلے گا۔ ہاں یہ تو ہے۔ خانم بھی مسکراتے ہوئے سالن میں چمچ چلانے لگی۔ جی، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی بھانجی سے آج ہی ملائیں، کل ہم چلے جائیں گے تو آپ پھر کہیں گے کہ گھر خالی چھوڑ کر نہیں جانا۔ نہیں بیٹی، بچے آئے ہوئے ہیں، اور بچے کیا سوچیں گے کہ ہم آئے اور بڑھیا چل پڑی، تو یہ سب کون سے دودھ پیتے بچے ہیں، اگر کوئی کام ہوگا تو خود کر لیں گے، ورنہ میں کوشش کروں گی کہ انہیں شکایت نہ ہو،
اور ویسے بھی آپ شام تک تو آ جائیں گی۔ ہاں، میں کھانا لگا رہی تھی تو زویا نے انکار کر دیا کہ نہ لگاؤ اور پکوڑے بنانے کی فرمائش کی ہے۔ میں بنا دیتی ہوں پکوڑے، آپ چلیں میرے ساتھ۔ میں ڈرائیور سے کہتی ہوں کہ آپ کو چھوڑائے۔ اچھا بچے۔ چولہے کی آنکھ بند کر کے خانم بھی ماہی کے ساتھ چل پڑی۔ خادم بھائی، ماہی نے ڈرائیور کو زور سے آواز دی۔ جی بیوی جی۔ بی جان کو ان کی بھانجی کی طرف لے جاؤ۔ جی بیوی جی، میں گاڑی نکالتا ہوں، کہہ کر ڈرائیور باہر کی طرف چل دیا۔ بیٹی خیال رکھنا تم اپنا، سلمہ بیمار ہے ورنہ میں کبھی بھی نہ جاتی۔ آپ جائیں اور اپنا خیال رکھیے گا اور میری طرف سے بھی پوچھیے گا۔ خانم بی کو گاڑی میں بٹھا کر ماہی لان میں آ گئی جہاں سب باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ خانم بی کی بھانجی کی طبیعت خراب ہے، اس لیے وہ وہاں گئی ہیں تو پکوڑے میں بنا دیتی ہوں۔ اچھا، اب تم بنانے جا رہی ہو تو چپس بھی بنا لانا، بہت اچھی بناتی ہو۔ جی ایان بھائی، کہہ کر ماہی اندر کی طرف چل دی۔ آیت بھابھی، آپ کی بہن کچھ زیادہ ہی ریزرو نہیں؟ میں جب پہلی بار ملا تھا تب تو ایسی نہیں لگی تھی، مگر اب عجیب سی ہو گئی ہے۔ ہاں، کچھ بیمار رہی ہے نا، بس اس وجہ سے۔ تم پریشان نہ ہو، صحیح ہو جائے گی۔ بھابھی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں اس سے بات کر سکتا ہوں؟ ہاں ضرور، تمہیں تو ایان بھائی نے کل بھی کہا تھا۔ جی بھابھی، میں آتا ہوں۔ منہ پر شیطانی سی مسکراہٹ سجائے حسن الوی کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے کچھ سیکنڈ میں کچن کے دروازے کے کارنر کے ساتھ ٹیک لگائے، دونوں بازوؤں کو باندھتے وہ سفید اور پیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس بالوں کا جوڑا بنائے کام میں مگن ماہی کو دیکھنے لگا، پھر کچھ سوچ کر آگے کی طرف بڑھا اور پیچھے سے دونوں کندھوں سے ماہی کو پکڑ لیا۔ آہ! ماہی ایک دم کرنٹ کھا کر پیچھے کی طرف ہوئی۔ ارے کیا ہوا؟ تمہارے بالوں کی خوشبو بہت سہانی ہے، جیسے میں بہار کے موسم میں اتر آیا ہوں۔ اس کے اور قریب ہوتے وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ماہی نے اسے دھکا دے کر خود سے پیچھے کیا۔ دور کیوں کر رہی ہو؟ اب تو قریب آنے کا وقت ہے، اور ویسے بھی ہماری تو شادی ہونے والی ہے، اور ہونے والی بیوی سے اور جو ہو بھی اتنی خوبصورت کون دور رہ سکتا ہے؟ تم جانتی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے ماہی کی کلائی کو اپنے ہاتھ میں دبوچا۔ تم بھی ایک فورن ملک سے ہو اور میں بھی۔ حسن الوی نے ماہی کے چہرے پر بکھری لٹ کو چھوا۔ گھٹیا انسان! ماہی نے اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ اپنی حد میں رہو، سمجھ آئی؟ اور تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ ہوتے کون ہو تم مجھے چھونے والے؟ شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ ہر لڑکی کو دیکھ کر ایسا ہی کرتے ہوگے؟ لعنت ہے تمہارے مرد ہونے پر۔ اور تم کیا کہہ رہے تھے؟ ہونے والے شوہر ہو؟ لعنت بھیجتی ہوں میں تم جیسے شوہر پر اور تم جیسے انسان سے شادی کرنے پر۔ کہتی پاؤں پٹکتی ماہی اوپر کی طرف بھاگ گئی۔ حسن الوی سن سا کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا کیا تھا اور ہوا کیا تھا، مگر ماہی بی بی، بہت مہنگا پڑے گا یہ تھپڑ تمہیں۔ اپنی گال رگڑتے حسن باہر کی طرف نکل گیا۔ ٹھک سے کمرے کا دروازہ بند کرتے ماہی بیڈ پر لیٹ گئی۔ یہ ہے فیصلہ میرے والدین کا، انہوں نے میرے لیے یہ زندگی بھر کا ساتھی چنا ہے۔ اچھا سوچا ہے سب نے میرے لیے، خود میں کہتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک آدھا دن اور ایک پوری رات میں نے شاہ کے ساتھ گزاری ہے۔ مجال ہے کہ اس شخص نے مجھے ہاتھ بھی لگایا ہو، البتہ اس نے میری عزت کو بچایا تھا۔ جان جس کو میں پسند کرتی تھی اس نے کبھی مجھے نہیں چھوا تھا۔ ایک یہ نہیں، بالکل نہیں۔ نفی میں سر ہلاتے ماہی نے اپنا سر تکیے میں دے دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شکر ہے میں نے یہاں سے جانے کا فیصلہ صحیح وقت پر کر لیا، ورنہ… اپنا منہ تکیے میں دیے ماہی بغیر آواز کے رونے لگی۔ دان پیستے گاڑی کو تیز رفتاری سے چلاتے ہوئے ایک فلیٹ جیسے گھر میں پہنچا۔ دروازے کو زور سے کھولتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف بڑھا اور اسے بازوؤں سے جکڑے دیوار کے ساتھ لگائے کھڑا ہو گیا۔ تمہیں پتہ ہے اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے، حوریہ حسن الوی کے منہ پر۔ وہ اسے مضبوطی سے تھامے اس پر چیخ رہا تھا۔ تمہارے حسن الوی کے چہرے پر۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گال پہ رکھتا ہوا انگارے برسا رہا تھا۔ تم اتنے آرام سے کیوں کھڑی ہو؟ تمہارے حسن پر کوئی ہاتھ اٹھائے اور تم خاموش کھڑی مجھے دیکھ رہی ہو؟ وہ اسے پیار سے دیکھتی ہوئی بولی۔ انتظار کر رہی ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے کیا تھا۔ 2 سال انتظار اس بندے سے بدلہ لینے کے لیے جس نے تمہیں اسمگلنگ کے کیس میں پھنسایا تھا، اور جب تمہیں تصویر ملی تو تم نے پورا اٹلانٹا چھان مارا اس لڑکی کو ڈھونڈنے میں۔ پھر اچانک فون کال پر تم نے اپنی بھابھی کے ساتھ اس کو دیکھ لیا اور پاکستان آ گئے، یہاں تک کہ شادی کے لیے رشتہ بھی بھیج دیا۔ کتنا انتظار کیا ہے تم نے؟ ایسے ہی اس تھپڑ کا بدلہ میں نے لینا ہے۔ اگر تو میں بھی انتظار کروں گی اس کے تمہارے گھر آ جانے کا، پھر وہاں وار کروں گی جہاں سے وہ اٹھ نہیں پائے گی۔ اور ویسے بھی بدلہ ایک تھپڑ کا تو نہیں ہوگا، اس سے ہر ایک سیکنڈ کا ہو جس میں وہ تمہارے پاس آئے گی۔ اگر اس نے اس دن تمہیں نہ دیکھا ہوتا، اس گودام میں منشیات سپلائی کرتے، تو نہ وہ ویڈیو بناتی، نہ ہی اس کا دوست پولیس بلاتا، نہ تم پر کوئی بات آتی، نہ تم مظلوم بن کر اپنے کزن کو وہاں بلاتے، نہ ہی وہ جھوٹی گواہی لانی پڑتی، نہ ہی تمہارے دل میں بدلے کی آگ بھڑکتی، اور نہ تم اسے شادی کر رہے ہوتے۔ تو قصور کس کا ہوا؟ اس لڑکی کا۔ تو چکائے گی کون؟ وہ لڑکی نا۔ تو بس شادی ہونے دو، پھر دیکھو کیسے اس کی عزت کی دھجیاں اڑتی ہیں۔ میرا عشق مجھ سے چھیننے لگی ہے، آگ لگا کر راکھ نہ کر دوں۔ وہ کالی اور سفید جینز شرٹ میں کاغذ کے ٹکڑے کرتے ہوئے باہر کی جانب دیکھتے غصے سے چیخ رہی تھی۔
ہیز یس یو آر مائی پرنسس میری جان، کہتے حسن علوی نے اسے پیچھے سے اپنے ساتھ لگایا اور آنکھیں بند کر کے زہریلا سا مسکرانے لگا۔ یار یہ ماہی کہاں رہ گئی ہے؟ پکوڑے اور چپس بنانے گئی تھی اور ابھی تک آئی ہی نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو زویا تم، میں دیکھتی ہوں، کہتے ہوئے آیت گھر کے اندر جانے لگی، تبھی ایک دم سے اس کا فون بجا۔ آیت نے مسکراتے ہوئے فون اٹھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ میڈم؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ ہو گئی شاپنگ میری وائف کی؟ جی، آپ کو اس سے کہ آپ کون سا کرانے آئے تھے؟ اوہ، تو میری وائف میرے ساتھ شاپنگ کرنا چاہتی تھی؟ جی نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا، ویسے ہی جنرل طور پہ بتایا ہے۔ اچھا جی، اور کیا کیا ہے جنرل طور پر بتانے والا؟ آپ واپس آ گئے؟ کیوں، یاد آ رہا ہوں؟ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ یہی تو بات ہے نا مسز ہادی، آپ کہتی ہی تو کچھ نہیں ہے اور اسی انتظار میں میری جان چلی جائے گی۔ ہادی؟ آیت اونچی آواز میں تھوڑے غصے میں چلائی۔ اللہ کبھی نہ کرے ایسا کہ آپ کو کچھ ہو۔ اللہ میری آخری سانس تک آپ کو میرے پاس رکھے، میرے سر پر سلامت رکھے ہادی۔ میری سانس رکنے لگتی ہے جب آپ ایسا کہتے ہیں۔ اچھا لگتا ہے کہ آپ کو مجھے یوں پریشان کر دینا؟ میرا دل تڑپ جاتا ہے اسی خوف سے کہ میں آپ سے دور ہو جاؤں گی۔ ہادی میں زندگی کے ایسے موڑ پر ہوں اب کہ اگر آپ کا ساتھ نہیں ہوگا تو میری ساری زندگی ویران ہے۔ پلیز ایسے آئندہ مت کہیے گا۔ آیت اپنے آنسوؤں اپنے اندر اتارتی منت والے لہجے میں بولی۔ ہادی جو چہرے پر مسکراہٹ بکھیرے خاموش کھڑا آیت کو تیز تیز بولتے سن رہا تھا، ایک دم بولا، اتنا پیار کرتی ہو تم مجھ سے؟ نہیں کرنا چاہیے کیا؟ آیت نے اگلا سوال داغ دیا۔ چلو آج یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ محبت کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا، اگر کوئی ہوتا بھی تو باخدا وہ میری محبت آپ کے لیے دے کر پیمائش کرنا بھول جاتا۔ یعنی تم مجھ سے بہت ساری محبت کرتی ہو؟ ہادی آپ کو شک ہو رہا ہے؟ نہیں، میں تو اپنی بیوی سے سننا چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اس لیے میں نے سوچا ایسا کچھ کہہ کر دیکھا جائے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مگر وہ کہتے ہیں نا تیر نشانے پر لگ جانا، وہی ہوا۔ کتنی ساری باتیں کر دی تم نے، جیسے تم شاید اپنے منہ سے خود بخود نہیں بولتی۔ آیت ہادی کی بات سن کر شرما گئی، ہونٹ کو دان سے دباتے منہ نیچے کیے ہلکا سا مسکراتے وہ اپنے قمیص پر بنے پھولوں کو گھور رہی تھی۔ آیت ویسے واقعی ہی تم نے بہت زیادہ بول دیا۔ ہادی آیت کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ اگر کہہ بھی دیا تو کیا؟ اپنے شوہر سے ہی کہا ہے، کسی اور کو تو نہیں کہا نا؟ کسی اور سے کہہ بھی نہیں سکتی تم، آئی سمجھ؟ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ اب آیت دروازے کی سیڑھیوں میں ڈارک پنک رنگ کے پھولدار سوٹ میں شرم سے گلاب ہوتے چہرے، ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ بچھائے ہادی کو تنگ کر رہی تھی۔ جب سے ان کا نکاح ہوا تھا یہ پہلی بار تھا کہ آیت گھر سے کہیں دور گئی تھی۔ نہیں کہہ سکتی کہہ رہا ہوں نا میں، بس تم مجھے کہہ سکتی ہو اور کسی کو نہیں کہہ سکتی۔ کیوں جی؟ میں تو کہوں گی، اب تو بالکل کہوں گی۔ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، میں منا لوں گی، اور اگر میں مانوں ہی اس شرط پر تو پھر میں آپ کو بھی نہیں کہوں گی کہ میں آپ سے اتنے کہتے ہی آیت چپ ہو گئی۔ کیا کہا؟ مجھے سنا نہیں۔ تم مجھ سے کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی نہیں کہا میں نے تو۔ نہیں، تم نے کچھ تو کہا ہے، بتاؤ بھی۔ کچھ بھی نہیں، اب آپ فون رکھیں، مجھے کام ہے۔ تمہیں مجھ سے بھی زیادہ ضروری کام ہے؟ جی بالکل، میں ہر ٹائم فارغ نہیں رہتی۔ شوق سے انداز میں جواب دے کر آیت کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ٹھیک ہے جناب، کہہ لو، کوئی نہیں، مجھے سننا پڑے گا، آخر کار آپ سے محبت جو کر بیٹھا ہوں۔ جی بالکل، اب اللہ حافظ۔ اچھا سنو، آیت نے ابھی کان سے فون ہٹایا ہی تھا کہ ہادی نے آیت کو پکارا۔ ہاں جی، آئی لو یو مسز ہادی۔ آیت نے ایک دلچسپ مسکراہٹ دیتے ہوئے صرف کہا اور فون بند کر دیا اور اندر کی طرف چل دی۔ یہ لڑکی ہے کدھر؟ ادھر ادھر دیکھتے آیت کچن کی جانب گئی۔ کچن میں جاتے آیت کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ شیلف پر آلو آدھے چھیلے آدھے کٹے پڑے تھے۔ ساری چیزیں ویسے بکھیری دیکھ کر آیت ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر پورے پورشن میں سناٹا تھا، ماہی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اگر فرائز نہیں بنانی تھی تو چیزیں تو سمیٹ دیتی، حد ہے۔ ماتھے پر تیوڑیاں ڈالے آیت کچن صاف کرنے لگی۔ اس کے تو کان کھینچتی ہوں، یہ کون سا طریقہ ہے، ساری چیزیں چھوڑ کر غائب ہو جانا۔ کچن کی لائٹ بند کرتے آیت سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ماہی کے کمرے میں جا کر آیت اسے ڈھونڈنے لگی۔ اپنے کمرے میں بھی نہیں ہے تو یہ ہے کہاں پر؟ سوچتے ہوئے آیت نے واش روم کا دروازہ نوک کیا، مگر کوئی آواز نہ پا کر ہینڈل گھمایا اور اندر کی طرف جھانکا، یہاں بھی نہیں ہے۔ یہ لڑکی آخر گئی کہاں؟ شاید چھت پر ہو۔ تبھی آیت بھاگ کر اوپر کی طرف آ گئی۔ سیڑھیاں چڑھتی آیت ماہی کو پکارنے لگی، ماہی تم ٹیرس پر ہو؟ ماہی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ یا اللہ، کہاں جا سکتی ہے، سارا گھر دیکھ لیا ہے۔ خانم بھی؟ آیت کے ذہن میں اچانک آیا، تبھی آیت جلدی سے خانم بھی کے کمرے میں گئی، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ لائبریری میں تو نہیں کہیں؟ آیت جلدی سے لائبریری کی طرف بڑھی، یہاں پر بھی نہیں ہے۔ اللہ خیر، ہو سکتا ہے کہ حسن کے ساتھ چلی گئی ہو۔ خود میں ہی سوچتے آیت اپنے دھیان میں باہر جانے لگی، تبھی وہ خانم بی میں ٹکرا دی۔ سوری، حسبی اللہ، لگی تو نہیں میری بچی؟ نہیں خانم بی، آپ ٹھیک ہیں؟ زور سے تو نہیں لگی آپ کے؟ نہیں، میں تو ٹھیک ہوں، مگر تم اتنی پریشان کیوں ہو؟
کب سے ماہی کو ڈھونڈ رہی ہوں، مل ہی نہیں رہی، پتہ نہیں کہاں ہے، شاید گھر سے باہر گئی ہوگی۔ سیڑھیاں چڑھو اور دائیں طرف جو پہلا کمرہ ہے ماہی اس میں ہوگی۔ آیت نے اوپر کی جانب دیکھا، مگر وہ تو شاہ کا کمرہ ہے۔ جانتی ہوں بیٹا میں، خانم بی نے تحمل سے جواب دیا۔ مگر خانم بی، تائی جان کہتی ہیں وہاں شاہ کے کمرے میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، یہاں بھی نہیں ہے سوائے میرے علاوہ کوئی بھی اس کمرے میں نہیں جاتا، اور میری اجازت سے ہی ماہی وہاں جاتی ہے۔ تم دیکھ لو بیٹا، وہاں پر ہی ہوگی۔ تسلی سے جواب دے کر خانم بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آیت جلدی سے اوپر گئی۔ ماہی آواز دیتے ہوئے آیت نے دروازہ کھولا۔ ماہی کو تکیے کے ساتھ لپٹا دے کر آیت مسکراتی، بچوں کی طرح سوتی ہے ابھی بھی۔ پیار سے اس کے بال سہلا کر آیت باہر آ گئی۔ فکر کی کوئی بات نہیں جمیلہ آپا، آپ پریشان نہ ہوں۔ علینا میری اپنی بیٹی ہے اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بالکل بھی کسی بھی بارے میں مت سوچیں، سب ہو جائے گا۔ بس شاہ آ جائے، پھر شادی کی میں ڈیٹ فکس کرتی ہوں۔ نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد دونوں ایک دوسرے کو سمجھ جائیں گے، اور میں اس لیے چاہتی تھی کہ زویا کی شادی پر علینا کچھ دن پہلے آ جائے۔ شاہ یہاں ہوگا، علینا بھی ایک دوسرے کو دیکھیں گے، جانیں گے تو اور آسانیاں ہو جائیں گی۔ مگر کوئی بات نہیں، میرا شاہ بہت اچھا ہے، مزاج کا سخت ہے مگر دل کا بہت کھرا انسان ہے، ایک دم سونے کی طرح کھرا، بغیر ملاوٹ کے۔ ہماری علینا کو بہت خوش رکھے گا۔ نسیم، میں جانتی ہوں شاہ کو کہ وہ بہت اچھا ہے، مگر تم علینا کے مزاج سے بھی واقف ہو۔ جو چیز اس کی ہے وہ صرف اس کی ہی ہے، اکلوتی بیٹی ہے، کبھی ہم نے اپنی بچی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ شاہ مزاج کا تیز ہے، کبھی ہنس کھیل کر بات نہیں کرتا، کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے خون پی جائے گا۔ بس اس سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان کے درمیان انبن نہ ہوتی رہے۔ تمہیں سمجھانا ہوگا کہ میری بیٹی سے تھوڑا دھیما لہجہ رکھے، ہم اس کا دکھ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ باجی، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ وہ میرا بہت سعادت مند بچہ ہے اور اسے رشتوں کا نبھانا بہت اچھے سے آتا ہے، مگر پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے میں بات ضرور کروں گی۔ ابھی نسیم بیگم اپنے گھر کے لاؤنج میں بیٹھی جمیلہ بیگم سے باتیں کر ہی رہی تھیں، جو ہادی کی شادی کے لیے ایک ہفتہ پہلے ہی آ گئی تھی کہ دادی جان لاؤنج میں آ گئی۔ السلام علیکم خالہ جان۔ وعلیکم السلام، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بس علینا کی شادی کی بات کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے بچی جوان ہے اور اس کے بابا بھی جلد از جلد اس فرض سے سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ خالہ جان، فرض جتنی جلدی ادا ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ جمیلہ بیگم کی بات سن کر وہ دھیما سا مسکرا کر بولی، تم پریشان نہ ہو، بس کچھ دن کی بات ہے، شاہ آ جائے تو ہم تاریخ مقرر کرتے ہیں۔ میں بھی یہی کہہ رہی تھی۔ نسیم بیگم نے مداخلت کرنا صحیح سمجھا اور فوراً بولی، جی ٹھیک ہے، بس شاہ جلد آ جائے۔ ہاں بہو، بچے کب تک آئیں گے؟ جی امی جان، میری بات ہوئی تھی زویا سے، کہہ رہے تھے 10 بجے تک نکلیں گے، ابھی تو 6 بجے ہیں، تو دوپہر تک آ جائیں گے۔ اچھا، بس اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ لیں جی چائے۔ ماہی چائے اور دوسرے لوازمات لے کر بی جان کے پاس آ گئی۔ ارے بیٹی، اتنا کچھ نہیں کھاؤں گی میں، بس چائے پیوں گی، اور تمہیں کیا ضرورت پڑتی صبح صبح کچن میں جانے کی اور یہ سب کرنے کی؟ آرام کر لیتی، کچھ دیر بعد سفر بھی تو کرنا ہے۔ جی بالکل، کوئی کاف کا صبر کرنا ہے نا، میں نے جو آرام کر لیتی۔ بی جان، آپ تھک جاتی ہیں نا، میں بابا سے بات کر کے یہاں ملازم کوئی رکھواتی ہوں جو آپ کی مدد کریں۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خانہ بی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اتنا کام ہی نہیں ہوتا، کام والی صفائی کر جاتی ہے، میں تو بس کچن کا دیکھتی ہوں۔ اگر اتنا بھی نہیں کروں گی تو بالکل لاچار ہو جاؤں گی۔ تم ادھر آؤ، بیٹھو میرے پاس۔ کچھ دن کی مہمان ہو تم یہاں، پھر اپنے پیا کے دیش چلی جاؤ گی، پھر تمہارے پاس یہاں آنے کا وقت کہاں ہوگا؟ بی جان پلیز۔ مائی خانم بی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ ایسی باتیں مت کیا کریں، مجھے کوفت ہوتی ہے، میں شادی نہیں کرنا چاہتی اس انسان سے۔ خانم بھی ایک دم سے چھٹک گئیں۔ ماہی کے بالوں میں سہلاتی انگلیاں ایک دم سے رک گئیں۔ مگر کیوں میرا بچہ؟ خانم بی نے حیرانگی والے انداز میں پوچھا۔ خانم بی، وہ لڑکا اچھا نہیں ہے۔ اچھا لڑکا نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ خانم بی نے الجھی نگاہوں سے سوال کیا۔ خانم بی، اس نے مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ بی جان، میں بہت پاکیزہ دامن لڑکی ہوں، مانتی ہوں میں کہ بیرون ملک سے آئی ہوں، مگر ہوں تو عورت نا، اور عورت کے نزدیک وہ انسان کیسے با کردار ہو سکتا ہے جو عورت کی عزت نفس کی حفاظت نہ کر سکے؟ اور میں کیسے ایک بد کردار انسان کے ساتھ میں ساری زندگی گزار سکتی ہوں؟ آنکھ کو آخری انگلی کے کونے سے صاف کرتے ماہی نے خانم بی کی جانب دیکھا، جو حیران سی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری بچی، تم میرا دل دہرا رہی ہو، مجھے مکمل بات بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ بی جان، کل وہ کچن میں آیا تھا اور اس نے مجھے چھونے کی کوشش کی، اور جو بات اس نے کہی میری زبان مجھے گوارا نہیں کرتی کہ میں وہ الفاظ کہوں۔ میری بچی، وہ اللہ اسباب بنانے والا ہے، اگر اس نے اسے تمہارے نصیب میں لکھا ہے تو وہ ضرور اس کا دل بدلے گا، پریشان مت ہو میرا بچہ۔ کہتے ہوئے خانم بی نے ماہی کا ماتھا چوما۔ بی جان، ایک بات بتائیں؟ ہاں میری بچی، پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ بی جان، میں نے سنا ہے جوانی میں باپ اپنی بیٹی کا نصیب لکھتا ہے، تو کیا میرے بابا نے بھی ایسا کچھ کیا ہے جس کی سزا مجھے ملنے والی ہے؟ نہیں میری بچی، کمال بہت اچھا انسان ہے،
وہ جوانی میں بھی ایک کھرا انسان تھا، اس نے اپنی جوانی بھی بہت سنبھل کر گزاری ہے، میں جانتی ہوں، وہ میری آنکھوں کے سامنے ہی پلا بڑھا ہے۔ بی جان، میرے بابا نے میری ماما کو چھوڑا تھا، کیا یہ ظلم نہیں تھا؟ میری ماں کی جگہ کوئی دوسری عورت آ گئی، کیا یہ ظلم نہیں تھا؟ اور ایسے ظلم کی سزا کیا مجھے نہیں ملنی چاہیے؟ ماہی نے آپ دیدہ ہو کر خانم بی کی جانب سوالیہ نظریں اٹھائیں۔ میری بچی، میں اس سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، مگر باپ کی گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نے اولاد کو دینے سے منع فرمایا ہے، تو وہ خود کیسے کسی کے ظلم کی سزا کسی مظلوم کو دے سکتا ہے؟ بی جان، آپ تو یہاں بہت عرصے سے ہیں، آپ کیوں مجھ سے چھپا رہی ہیں؟ میں ارم مما کی سوتیلی بیٹی ہوں، میں سچ جانتی ہوں بی جان، مگر پلیز اگر آپ مجھے واقعی میں اپنی بیٹی سمجھتی ہیں تو مجھے پورے سچ سے آگاہ کریں پلیز، کہتے ہوئے ماہی نے اپنے آنسو پونچھے اور بی جان کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آج سے 28 سال پہلے گرمی کے دن تھے اور اس روز خوب بارش ہوئی۔ بارش نے ہر چیز کو ویران کر رکھا تھا۔ تبھی زور سے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایمبولینس نے میرے مرے ہوئے زخمی شوہر کو میرے حوالے کیا اور تسلی کے 2 الفاظ بول کر رخصت ہو گیا۔ اور میرے شوہر کے وصال کے بعد میرے سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے بھائی مجھے اپنے گھر لے گئے۔ میرے گھر کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ اپنے بڑے بھائی کے گھر گئی تو بھابھی اور بھتیجوں کا سلوک دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا تھا، مگر مجبوریاں میرے در پر موجود تھیں، وہاں رہنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ پھر ایک دن تمہارے دادا جان شاہ ولی اللہ کو میرے شوہر کے انتقال کا علم ہوا تو وہ ہمارے گاؤں مجھ سے میرے شوہر کا افسوس کرنے آئے۔ اس دن میری عدت مکمل ہوئی تھی تو تمہارے دادا جان وہیں ایک دن رہ گئے، کیونکہ وہ 1-2 دن کے لیے مجھے اپنے گھر لے کر جانا چاہتے تھے۔ رشتے میں تمہارے دادا جان کی بھابھی لگتی ہوں، مگر وہاں میرے ساتھ سب کا سلوک دیکھ کر وہ مجھے حویلی لے آئے اور یہاں سے جانے نہ دیا۔ اس گھر میں آ کر مجھے پتہ لگا کہ کمال کے ہاں رحمت آئی ہے اور اس نے دوسری شادی بھی کی ہے، اپنی پسند کی، اور سب نے اسے قبول بھی کر لیا ہے۔ مرد کو 4 کی اجازت ملی ہے تو سب کا قبول کرنا بنتا تھا، اور اس وقت آیت 1.5 سال کی تھی۔ تمہارے تایا جان یہاں اس گھر میں نوکری کی وجہ سے مقیم ہو گئے اور وہ مجھے بھی یہیں لے آئے، کیونکہ بچے مجھ سے بہت مانوس تھے۔ اور اسی اثنا میں تمہارے چچا جان جمال سعودی عرب چلے گئے۔ میں حویلی بہت کم آتی تھی، یہ سمجھو کہ جب سے یہاں آئی تب سے ایک بار بھی حویلی نہیں گئی تھی۔ میرا سارا وقت بچوں کے ساتھ گزرتا، اور تبھی تم پیدا ہوئی۔ ہر چیز بہت اچھے سے چل رہی تھی، ہر طرف خوشیاں تھیں۔ پھر ایک دن تمہارے دادا جان آئے اور ہم سب کو یہاں سے حویلی لے گئے، اور اس سرد اور اندھیری رات میں تمہارے بابا ارم اور تم دونوں بچیاں ہمیشہ کے لیے حویلی چھوڑ کر بیرون ملک مقیم ہو گئے۔ تم لوگ کیوں گئے، شگفتہ کہاں گئی، کیا ہوا، اس بارے میں مجھے کوئی علم نہیں، نہ ہی کبھی کسی نے اس کے بارے میں بات چیت کی، اور نہ ہی میں نے کبھی کریدنے کی کوشش کی۔ میں اس گھر میں خود کو ایک ملازمہ کی حیثیت دیتی تھی، جس کو سر چھپانے کے لیے ایک جگہ دی گئی تھی۔ یہی احسان بہت تھا میرے لیے اس گھر والوں کی خدمت کرنے کا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ ہاں ایک بات کہ تمہارے تایا جان ایک ہفتے کے لیے حویلی گئے تھے ہم سب کو یہاں چھوڑ کر، مگر دوسرے ہی دن واپس آ گئے تھے۔ ان کا ایک گردہ خراب ہو گیا تھا جو آپریشن کروا کر نکال دیا گیا، اس سے زیادہ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ خانم بی نے گہرا سانس لیا اور اشک بار آنکھوں کو سفید دوپٹے کے کارنر سے صاف کیا۔ سوری بی جان، میں نے آپ کو ہرٹ کر دیا۔ نہیں بیٹی، ایسا کچھ نہیں ہے، بس میری زندگی کی کتاب کے جوانی کے ورقوں کو تم نے کھول دیا، جہاں صرف تکالیف ہی تکالیف ہیں۔ مگر چلو جاؤ، تمہاری باتوں میں میری چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی، اب یہ گرم کر کے لا کر دو۔ خانم بی نے بات کا رخ بدلا اور چائے کا کپ ماہی کو تھمایا۔ جی کہہ کر ماہی چائے لے کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ مجھے معاف کر دینا میری بچی، میں تمہیں ساری حقیقت سے آگاہ نہیں کر سکی۔ جہاں تم نے بیٹی ہونے کا واسطہ دیا تھا وہاں میرے اس بیٹے نے بھی بیٹا ہونے کی قسم دی تھی۔ دل میں بولتے ہوئے خانم بی آبدیدہ ہو گئی، تبھی آیت کمرے سے آ گئی۔ السلام علیکم خانم بی۔ وعلیکم السلام بیٹی کہہ کر خانم بی ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں آ گئی۔ ماہی تم ہٹ جاؤ، میں ناشتہ وغیرہ بناتی ہوں، تم کپڑے تبدیل کر کے آؤ۔ جی کہہ کر ماہی اپنے کمرے کی جانب جانے لگی، تبھی زویا نے ماہی کو آواز دی، یار پھپھو کا بی پی ہائی ہو گیا تھا تو حسن رات ہی چلا گیا تھا، تو ہم سب بھی ابھی نکلتے ہیں گھر کے لیے، تم ارہا اور عریشہ کو بلا لاؤ، میں آیت کو کہتی ہوں، ایان بہت پریشان ہے۔ جی میں بلاتی ہوں کہہ کر ماہی اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ آیت کہاں ہو؟ زویا ادھر کچن میں ہوں۔ یار پھپھو کی طبیعت ٹھیک نہیں تو واپس چلنا ہے، ایان پیٹرول ڈلوانے گئے ہیں تو پلیز جلدی کرو، سارا سامان دیکھ لو ایک بار۔ سامان سارا پہلے سے ہی گاڑی میں موجود ہے، کچھ حسن کی گاڑی میں تھا، وہ تو جا چکا ہے۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، اور خانم بھی آپ ناشتہ مت بنائیں، ہم ابھی 10 منٹ تک نکل جائیں گے، مگر بچے؟ ابھی خانم بھی اتنا ہی بولی تھی کہ گاڑی کا ہارن بجا، ایان آ گئے ہیں، پلیز جلدی چلو۔ زویا پریشان نہ ہو، پھپھو ٹھیک ہوں گی، تم گاڑی میں بیٹھو، میں سب کو بلا کر لاتی ہوں۔ تبھی ارہا، علیشہ اور ماہی آ گئے۔ چلو یہ لوگ بھی آ گئی، اب چلتے ہیں، کہتے زویا باہر کی طرف نکلی۔ آیت بھی خدا حافظ کہتے اس کے پیچھے لپکی۔ بی جان میں جاؤں؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور مجھ سے اگر کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔
نہیں میری بچی، تم میری بہت پیاری بچی ہو، بس اللہ تعالیٰ تمہارا نصیب اچھا کرے، آمین۔ اب میں چلتی ہوں۔ خانم بھی کے گلے لگ کر ماہی باہر کی طرف آ گئی۔ ٹی وی لاؤنج میں اکیلی بیٹھی وہ اس کی تصاویر دیکھ رہی تھی۔ کتنا جاذب و جمیل مرد ہے۔ یہ عموماً لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں، مگر اسے دیکھ کر پہلا لفظ جو دماغ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان بہت ہینڈسم ہے۔ ورزشی جسم، گہری پلکیں، خوبصورت شیو، مونچھوں کا کمال کا تاؤ، چوڑے شانے، لمبا قد، سفید رنگ، پرکشش نگاہیں، روبدار چہرہ، غصے سے سکیڑی ہوئی بھویں، بالوں کو ایک طرف سیٹ کرنے کا انداز، شلوار قمیض پہن کر آستین کو فولڈ کر لینے کا انداز، جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر زمین کو دیکھنے کا انداز، دوڑتے ہوئے تمہاری سانسوں کے پھول جانے پر تمہارا ہانپنے کا انداز۔ تمہیں پتہ ہے اب تمہارے معاملے میں مجھ میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہونے لگا ہے۔ تمہیں دیکھ کر جلدی سے بس تمہاری ہو جانے کی خواہش میرے دل کی دھڑکنوں کو بڑھانے لگی ہیں۔ تم میرے ہو جاؤ گے، یہ الفاظ ہی مجھے خوش ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ پتہ ہے ایک عجیب سی محبت کی کیفیت محسوس ہوتی ہے اب مجھے اپنے نام سے، جس کے ساتھ تمہارا نام جڑے گا۔ میری یہ ہتھیلی، اس پر میں تمہارا نام لکھوں گی، یہ ہاتھ، ان پر تمہارے نام کی مہندی لگے گی، یہ میرا وجود، اس پر تمہارا حق ہوگا۔ خود سے باتیں کرتی علینا شاہ کی ایک تصویر کو دیکھتے اس پر اپنا رد عمل دے رہی تھی جب ملازمہ نے آ کر اسے اس طلسم سے نکالا۔ باجی وہ ناشتہ لگا دیا ہے۔ اپنی مٹھیوں کو بھینچتے علینا نے صوفے سے اٹھ کر ملازمہ کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ پتہ بھی ہے تمہیں کہ میں کتنی مصروف تھی، خوشیوں کے بھنور میں رقص کر رہی تھی اور تم نے آ کر سب برباد کر دیا۔ آئندہ تم میرے پاس بھی نظر آئی نا تو میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ علینا ملازمہ پر چیختی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عجیب و غریب پاگل قسم کی لڑکی ہے۔ اس لڑکے کی بھی قسمت پھوٹی ہے جو اسے بیوی بنانے چلا ہے۔ جیسی حرکتیں ہیں اس کی، اپنے سسرال والوں کو تارے دکھا کر لوٹے گی۔ ملازمہ منہ پر ہاتھ رکھے غصے سے علینا کو لان تان کرتی کچن کی طرف چل دی۔ السلام علیکم دادی جان، کیسی ہیں آپ؟ شاہ میرے بچے، دادی جان تڑپ کر بولی۔ کیسے ہو تم، کہاں ہو؟ میرا دل بہت اداس رہتا ہے، تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں میں، میرا بچہ واپس آ جاؤ۔ میری پیاری دادی جان، میں بس 10 دن کے درمیان واپس آ جاؤں گا۔ شاہ جو 1 ہفتے میں آؤ گے وہ 3 دن میں آ جاؤ۔ ہادی کی شادی ہے، بھائی کی شادی پر بھائی ہی نہ ہو، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ جمال بھی رمضان المبارک میں آ رہا ہے۔ اچھا، واہ، چچا جان آ رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ علیشہ تو بہت خوش ہوگی، 2-3 سال بعد اپنے بابا سے ملے گی۔ نہیں ابھی اسے پتہ نہیں ہے، وہ لاہور گئی ہوئی ہے شاپنگ کے سلسلے میں۔ آنے والے ہیں، میں نے خانم کو فون کیا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ نکل گئے ہیں، تو آنے والے ہوں گے، جب واپس آئے گی تب بتاؤں گی۔ جی ٹھیک۔ ماہی کا نکاح تھا، شاہ اگر آ جاتے تو اچھا ہوتا۔ دادی جان پلیز، کوئی اتنا ضروری نہیں ہے میرا وہاں ہونا۔ بھائی کی شادی میں آ نہیں سکتا تو کزن کی شادی میں کیسے آ جاؤں؟ اور ویسے بھی نکاح ہی ہے، کوئی رخصتی نہیں ہے۔ شاہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسے تو نہیں تھے، کبھی اتنا سرد لہجہ۔ یہ میرا شاہ نہیں بول رہا، یہ تو کوئی اور ہی لگ رہا ہے۔ نہیں دادی جان ایسا نہیں ہے، میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں، بس شاید اس لیے ایسے بول گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، مگر جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے تمہاری شادی۔ تم واپس آؤ، تمہیں میں باندھتی ہوں اس بندھن میں تاکہ یہ کڑواہٹ جو بھر جاتی ہے نا تم میں، یہ اس کے پیار کی مٹھاس سے بالکل ختم ہو جائے۔ اف دادی جان، ہر چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے شادی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں، کچھ مرہم وقت خود بخود لگا دیتا ہے، مگر بہرحال تکلیف تو برداشت کرنا ہی پڑتی ہے۔ وہ کالے رنگ کے ٹراؤزر شرٹ پہنے فلیٹ کی دیوار کے پاس پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ تکلیف، مرہم وقت، شاہ کیا کہہ رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ مجھے دکھائیں دادی جان، فون میں پوچھتا ہوں۔ دادی جان کی یوں نہ سمجھی والے انداز کو دیکھ کر ہادی نے دادی جان سے فون پکڑا۔ کیا ہوا ہے چھوٹے صاحب؟ کچھ نہیں بھائی، تھک گیا ہوں، بتایا تو ہے۔ اچھا ٹھیک، یار یہ مسئلے والی بات تو نہیں ہے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کیا ہو گیا مجھے تو بتاؤ، میرا دل دہل رہا ہے۔ کچھ نہیں دادی جان، بزنس میں مسئلہ ہو گیا ہے تو اس پر غصہ کر رہا ہے، پتہ تو ہے آپ کو، اس کا ہر بات پر غصہ کرتا ہے۔ میں آتا ہوں کہہ کر ہادی دادی جان کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ بھائی آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ میں تو کچھ بولا بھی نہیں، اور آپ نے ان سے، ہاں تو اور کیا کرتا، تم نے انہیں پریشان کر دیا تھا، اب مجھے کچھ تو کرنا تھا نا۔ اب مجھے بتاؤ یہ کیا چکر ہے؟ کیا کہہ رہے تھے تم؟ زخم، مرہم، وقت، تکلیف، کیا ہیں یہ سب اور کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں یار بھائی، تھک گیا ہوں، بتایا تو ہے۔ تم تھکے نہیں ہو شاہ، اور نہ ہی تم نے اپنی خوشی سے یہ پروجیکٹ سائن کیا ہے۔ کوئی مجبوری ضرور رہی ہے جو تم مجھ سے شیئر کرنا نہیں چاہتے۔ میں جانتا ہوں کہ میں بزنس کی طرف کم ہوں، تمہارے ساتھ بزنس میں نیا ہوں، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ تو نہیں کہ میں بزنس کو نہیں سمجھتا ہوں۔ میں بھی بزنس مین ہی ہوں، بلکہ وہ بزنس مین جو ایک وکیل بھی ہے۔ تم بہت بڑے ہو مگر… ہادی کی بات سن کر شاہ ہلکا سا مسکرایا۔ نہیں بھائی ایسا کبھی نہیں ہے، سارا بزنس اگر میں نے کنٹرول کیا ہے تو اس کو ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں خود کو بڑا سمجھنے لگوں۔ بڑے ہمیشہ آپ ہی رہیں گے۔ شاباش، اب مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں بھائی، بس کلیش آ رہا ہے۔ جو پارٹنرشپ میں نے کی تھی وہ سراسر ایک گیم چینجر تھا، کافی نقصان ہو چکا ہے۔ وہ کمپنی ایک گینگ تھا، حقیقت میں تو شیئرز کے پروفٹ میں دوسری بڑی کمپنیوں کو لوٹتی ہے۔
जेम्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी उन बड़ी कंपनियों में एक है, और मेरी बेवकूफ़ी की वजह से सब ख़राब हो गया। एक गलत फ़ैसला करके मैंने सब ख़राब कर लिया। शाह, तुम शुरू से ही नहीं चाहते थे ये प्रोजेक्ट, मगर पता नहीं क्यों तुमने हामी भर ली। भाई, बता तो रहा हूँ, मुझसे बेवकूफ़ी हो गई, मैंने गलत फ़ैसला कर लिया था। चलो ठीक है, जो होना था वो हो चुका, अब छोड़ो और वापस आ जाओ। नहीं भाई, कुछ दिन यहाँ रहूँगा, शायद कुछ ठीक हो जाए। शाह, जो होना था हो चुका है, जितना नुकसान होना था हो गया, शुक्र करो ज़्यादा नहीं हुआ। जितना होना था हो चुका है, इसलिए अब वापस आ जाओ। भाई, आप क्यों नहीं समझ रहे? जिसके लिए इतनी बड़ी गलती कर चुका हूँ मैं, अब उस काम को मुकम्मल तो हो लेने दें। शाह आंखें को मसलता खुद में बोला। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी जी भाई, सुन रहा हूँ। अपने तिलिस्म को तोड़कर शाह जल्दी से हाल में लौटा। मैं वापस आने की कोशिश करता हूँ, अभी तो थक चुका हूँ, आराम करना चाह रहा हूँ। तुम खानम भी से बात करो, तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हारी थकन दूर हो जाएगी। जी भाई, बहुत शुक्रिया। मुस्कुराकर शाह ने फ़ोन बंद किया। इतनी बड़ी गलती, पहली बार दिल के हाथों मजबूर होकर फ़ैसला किया था, पहली बार खुद को सही साबित करने के लिए एक गलत कदम उठाया था, और सब कुछ ख़राब हो गया। काश जज्बाती होकर नहीं, अक्ल से सोच समझ कर फ़ैसला करता तो इतना नुकसान नहीं होता। अपने सर को दोनों हाथों में लिए वो खुद पर ही अफसोस कर रहा था। तभी बेड पर रखे तकिए को उसने ज़मीन पर दे मारा, वहीं सीधा लेट गया। उसने पास पड़ा फ़ोन दोबारा उठाया और लैंडलाइन के नंबर पर कॉल मिलाने लगा। एयरपॉड्स लगाकर आंखें मूंद किया। 3-4 घंटियों के बाद फ़ोन उठा लिया गया। अस्सलाम वालेकुम कहते हुए वो आहिस्ता से सोफे पर बैठ गई। दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी। शाह, मेरा बच्चा कैसा है? वो हमेशा जब परेशान होता था तो वो यूं ही खामोश रहता था, और खानम भी हमेशा उसकी चुप को समझ जाती थी। शाह बंद आंखों से बोला, पता नहीं खानम भी, हर चीज़ गलत हो रही है, सब चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, सारा सेटअप ख़राब हो चुका है। खानम भी हमेशा उसकी बात तहम्मुल से सुनती थी, फिर कोई जवाब देती थी। शाह, क्या हुआ है? खानम भी ने तहम्मुल से पूछा। बिज़नेस में अच्छा खासा नुकसान हो गया खानम भी, लाखों का नुकसान कर चुका हूँ, जो चाहा। शाह लंबी सांस लेकर चुप हो गया। शाह, मोहब्बत अगर ना मिले तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि तुम हर चीज़ को तर्क कर दो। अगर मोहब्बत एक मयार रखती है तो तुम्हारी ज़िंदगी में ये समाजी ज़िंदगी भी एक पहलू रखती है। तुम किसी भी चीज़ को तर्क करके ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हो, इसलिए हर चीज़ में तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करो। जानती हैं खानम भी, मैंने पहली बार खुद को किसी चीज़ के लिए मजबूर करके फ़ैसला किया। जो काम मैं नहीं करना चाहता था उसके लिए खुद को तैयार करके खड़ा हो गया, मगर हुआ क्या? मैं गिर गया। खानम भी। शाह, किसी भी चीज़ को अपनी कमज़ोरी मत बनाओ कि वो चीज़ तुम्हारे रास्ते काटने लगे। ठीक है, मैं जानती हूँ तुमने उस चीज़ की ख्वाहिश रखी है जो तुम्हारे पास नहीं है। वो तुम्हारी नहीं है ये मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ उसको गैब तक का इल्म है। वो कब क्या कहाँ मुक़द्दर बदल दे ये बात वही जानता है। भरोसे की बात है कि तुम कितना यकीन करते हो उस पर। वो नवाजता है क्योंकि वो कादिर है। वो लक बहुत पहले देता है, मगर देने की बार मांगने के वक्त में आजमाइश रखता है। तुम भरोसा रखो उस और हर चीज़ उसके हवाले कर दो। यकीन करो, वो बेहतरीन से नवाजेगा। बस यकीन की ज़रूरत है, यकीन कर लो उस पर। वो 70 माओं से बढ़कर चाहता है। अगर वो उसे तुम्हें नहीं देगा तो भी उसके बदले बेहतरीन होगा जिससे वो तुम्हें नवाजेगा, और एक वक्त आएगा जब तुम उस बदले के लिए उसका शुक्र अदा करोगे, मगर उसके लिए सब्र की ज़रूरत है। इसलिए आराम से ख़ुद को, हर चीज़ को उसके सुपुर्द कर दो। सूरत गाफिर में फ़रमान है, व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह, और मैं अपने मामले अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होती है एपिसोड 14। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगली एपिसोड तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।